وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية وقال القسط ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرا محترم بزرگ اور دوست، یہاں پر ہم سے بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں. ہم سے علم میں بھی فائد ہیں اور عمل میں بھی فائد ہیں. ان حضرات کی موجودگی میں میرے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث پر کلام کرنا اور گفتگو کرنا میرے لیے جو ہے نا بہت شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. لیکن چونکہ قاری صاحب کا حکم ہوا اس لیے تعمیل ارشاد کے اندر، تعمیل حکم کے اندر میں یہاں پر بیٹھ چکا ہوں. یہ امام بخاری کی جامع صحیح ہے اور اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے عظیم کتاب ہے حدیث کے اندر، فن حدیث کے اندر، کلام الہی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ فن حدیث کے اندر سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جامع صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے بہت پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. خدا داد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ اور قوت سے امام بخاری کو نوازا تھا. اللہ نے بچپن ہی کے اندر کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 حدیثیں یاد کر لی تھی بچپن ہی کے اندر. 10 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے مشائخ حدیث کی خدمت میں جانا شروع کر دیا. مشائخ حدیث، شیوخ حدیث کی خدمت میں جانا شروع کر دیا. 11 سال کی آپ کی عمر ہوئی، پتہ چلا کہ بخارا کے اندر ایک بہت بڑے شیخ ہیں جو حدیث کا درس دیتے ہیں، جن کو داخلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لوگ امام داخلی کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام داخلی کی خدمت میں پہنچے حدیث پاک پڑھنے کے لیے. اس وقت امام داخلی حدیث پاک کی ایک سند بیان کر رہے تھے. امام داخلی حدیث پاک کی ایک سند بیان کر رہے تھے اور سند یوں بیان کر رہے تھے: سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری مجلس میں موجود تھے. فوراً جو ہے امام بخاری نے اعتراض کیا: حضرت گستاخی معاف ہے، سند جو آپ نے حدیث پاک کی بیان کی ہے بیان سند کے اندر غلطی ہو رہی ہے. لیکن 11 سال کی عمر تھی. ان کی بات کی طرف امام داخلی نے کوئی توجہ نہیں دی. بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے بچہ سمجھ کر کے امام داخلی نے امام بخاری کو جھڑک دیا کہ بیٹھ جا، چپ ہو جا، کیا بولتے ہو. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصد ادب کہتے ہیں کہ حضرت گستاخی معاف ہو. اگر آپ کے پاس نوشتہ ہے، آپ کے پاس آپ کا املا کیا ہوا نسخہ موجود ہے، ذرا آپ اس نسخے کے اندر ملاحظہ فرما لیجیے، اس نسخے کو دیکھ لیجیے. میں نے جو سند جو ہے نا بتائی ہے جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جو نوشتہ موجود ہے آپ اس نوشتے سے مراجعات کر لیجئے، دیکھ لیجئے نوشتے کے اندر سند کیسی ہے. چنانچہ امام داخلی اٹھے، اندر گھر کے اندر گئے، نوشتے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں، مجلس علم میں آتے ہیں، حلقہ درس میں آتے ہیں. امام داخلی نے امام بخاری کی تصدیق کی، امام بخاری کی تصدیق کی، ہمت افزائی کی کہ تم نے بالکل صحیح کہا کہ میں نے جو سند بیان کی حدیث پاک کی وہ غلط سند بیان کی ہے. لیکن یہ تو بتا کہ صحیح سند کیا ہے، صحیح کیا ہے.
امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت صحیح سند یہ ہے سفیان ان زبیر ابن عدی ان ابراہیم، یہ ہے اصلی سند، اور آپ نے زبیر ابن عدی کی جگہ پر ابو زبیر کہا ہے، حالانکہ ابو زبیر کا سماع ابراہیم سے ثابت نہیں ہے۔ لم یروی ابو زبیر ان ابراہیم، کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت کی ہی نہیں ہے، ان سے سماع ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ابو زبیر کا سماع ابراہیم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے یہ سند بیان کی تو غلط بیان کی۔ چنانچہ امام داخلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہمت افزائی کی، بہت داد دیا اور کہا کہ بالکل صحیح کہتے ہو۔ اس کے بعد سے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شہرہ ہوا، ان کی شہرت بام عروج تک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی کسی شیخ کی خدمت میں جاتے حدیث پاک پڑھنے کے لیے تو بہت سنبھل جاتے تھے شیخ، حدیث پاک کو بیان کرتے وقت حدیث پاک کی سند اور متن کو بیان کرتے وقت بہت سنبھل جاتے اور بہت چوکنا ہو کر کے حدیث پاک کی سند اور متن کو بیان کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شریک ساتھی ہے جن کو حاشد ابن اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اب ہوگی، ابھی تو بخاری شریف ختم ہو گیا ہے، بصرہ میں مشائخ حدیث کے پاس جاتے تھے حدیث پاک کی وہی 10-15 منٹ حدیث پاک پڑھنے کے لیے۔ 20 منٹ میں ہمارے ہوگی پاس تو دعا۔ قلم ہوتا تھا، دوات ہوتی تھی، روشنائی ہوا کرتی تھی، شیخ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، 20 منٹ حدیث پاک لکھا کرتے تھے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ قلم، نہ دوات، نہ روشنائی، کوئی چیز نہیں، بس خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے لان تان کیا، بہت لان تان کیا کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، برباد کرتے ہو، اگر آنا ہی ہے تو صحیح اپنا وقت استعمال کرو، قلم لے کر کے آؤ، کاپی لے کر کے آؤ، اور شیخ جو حدیث پاک پڑھاتے ہیں اس کو لکھا کرو تم، لیکن یہاں پر کچھ لکھتے نہیں، آ کر کے اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ حاشد ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت لان تان کیا، بہت ملامت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری ملامت سے تنگ آ کر کے ایک دن کہتے ہیں اچھا یہ تو بتا کہ اب تک تم نے کتنی ہزار حدیثیں جو ہے لکھ رکھی ہیں، شیخ نے پڑھائی تو تم نے کتنی حدیثیں اب تک لکھ رکھی ہیں؟ حاشد ابن اسماعیل نے کہا کہ ہم نے اس وقت جو ہے نا 15,000 حدیثیں شیخ سے لکھ لی تھی۔ حدیث پڑھائی تھی شیخ نے، ہمارے شیخ نے حدیثیں پڑھائی، اس وقت 15,000 حدیثیں ہم نے لکھ رکھی تھی۔ امام بخاری نے کہا تم سب اپنی کاپیاں کھول دو۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنے حافظہ سے 15,000 حدیثیں زبانی سنا دی، سند اور متن کے ساتھ 15,000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حافظ سے سنا دی۔ یہ جو امام بخاری کا حافظہ، اللہ نے ایسے حافظے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا۔ اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ بغداد آنا ہوا، رات میں نہیں ابھی ہے، بغداد میں بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ حدیث تھے، فقہا تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، وقت کے بڑے بڑے امام وہاں بغداد کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ بغداد کے علماء نے چاہا کہ آپ کا امتحان لیا جائے، آپ کا امتحان لیا جائے۔ طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ 100 حدیثوں کا انتخاب کیا بغداد کے علماء نے، اور 100 حدیثیں 10-10 آدمی پر تقسیم کر دی، اور ایک کی سند کو دوسری کی متن کے ساتھ اور دوسرے کی متن کو پہلی کی سند کے ساتھ جوڑ دیا، اور ان 10 آدمیوں سے کہا دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب درس کے اندر آئے، حلقہ علم کے اندر آئے اور حدیث پڑھانے کے لیے آئے تو تم سب اپنی حدیثیں، یہ جو 10-10 حدیثیں دی ہے، باری باری تم سب امام بخاری کے سامنے پڑھیں۔ چنانچہ حکم کے مطابق جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس میں آئے تو ان لوگوں نے باری باری اپنی حدیثیں پڑھنی شروع کی۔ پہلے آدمی نے اپنی 10 حدیثیں جو یاد رکھی تھی اور الٹی سیدھی جو 10 حدیثیں یاد کر رکھی تھی، سند کو متن کے ساتھ، متن کو سند کے ساتھ جو خلط ملط کر دیا تھا، پڑھنی شروع کی، اور پہلی سے حدیث پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا عالم، میں نہیں جانتا، لا عالم لا عارف، میں نہیں جانتا یہ کس قسم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث پڑھی، اس پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، لا عارف لا عالم، کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کیسی حدیث ہے جو تم پڑھ رہے ہو، کس قسم کی حدیث ہے یہ۔ الغرض پہلی، دوسری، تیسری 10 حدیث پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث پر کہہ رہے لا عالم، میں نہیں جانتا۔ چنانچہ عام لوگ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے وہ
جو ہے نا ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ بخارا کے امام جن کو امام بخاری کہا جاتا ہے اور جن کی اتنی شہرت ہے، شہرت بام عروج تک پہنچی ہوئی ہے، ہر حدیث پر کہہ رہے میں جانتا نہیں ہوں، کیسی حدیث ہے، کس قسم کی، پھر کیسے امام ہے یہ حدیث کے لیے، کیسے امام ہے؟ لیکن جو فن حدیث کے ماہر لوگ تھے، ماہرین تو سمجھ گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے اندر بڑی قوت حاصل ہے، ملکہ حاصل ہے، وہ سمجھ گئے کہ حدیث کے بڑے امام ہیں۔ چانچہ یہ 100 آدمی جن کو 100 حدیثیں، جن کو 10 آدمیوں پر 10 کر کے تقسیم کر دی تھی، باری باری اپنی ساری حدیثیں پڑھ لی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 100 کے 100 حدیثوں پر لا علمی کا اظہار کرتے، میں نہیں جانتا ہوں کیسی حدیث تم پڑھ رہے ہو۔ جب 100 کے 100 اپنی حدیثیں پڑھ کر فارغ ہو گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کو بلایا، آؤ سامنے آؤ، دیکھو تم نے یہ حدیث پہلی یہ حدیث پڑھی اور غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، دوسری یہ پڑھی تھی غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، تیسری یہ پڑھی تھی غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے۔ الغرض کے 100 حدیثیں جو پڑھی گئی تھی غلط، اس کی تصحیح کی، اس کے غلطی کی طرف نشاندہی کی اور صحیح کی طرف رہبری کی۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ۔ کیسا حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسقلان کے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غلطی کی اصلاح کی، بلکہ تعجب اس بات پر ہے انہوں نے جو 100 حدیثیں غلط پڑھی تھی، غلطی کی بھی نشاندہی کی، یہ غلط حدیثیں ہیں، اس کی سند ایسی ہے، متن ایسی ہے، اس کا متن ایسا ہے، سند ایسی ہے، غلطی کی بھی نشاندہی کی اور صحیح کی طرف رہبری فرمائی۔ اس بات پر حیرت اور تعجب یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا حافظہ، اس حافظے سے اللہ تعالیٰ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سکار لیتا ہے، آواز والا نہیں لگ جاتا ہے۔ اللہ والے تھے، بیت اللہ کے اندر مراقبہ کیے ہوئے تھے، مراقبے کے درمیان ان کو یہ وہ باز رہا ہے، یہ بھی نہیں باز رہا ہے، دھیان جمائے ہوئے، اللہ کا دھیان جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوران مراقبہ امام کیا ہے اس بزرگ کو نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب تک تم جو ہے نا کتاب الشافعی کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے اور میری کتاب کو چھوڑے رکھو گے؟ بزرگ فوراً نیند سے بیدار ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ امام اس بزرگ سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کب تک کتاب الشافعی کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے اور میری کتاب کو چھوڑے رکھو گے؟ اس بزرگ نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ ہم تو کتاب الشافعی کو سب سے عظیم کتاب سمجھتے ہیں، سب سے بڑی کتاب سمجھ رہے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، محمد ابن اسماعیل ابو عبداللہ کی جامع صحیح ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف۔ تو اس کتاب کو اللہ کے نبی نے اپنی کتاب کہا ہے، اور کیوں نہ اللہ کے نبی اس کتاب کا انتساب اپنی کتاب کی طرف کرے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں، تصنیف میں بہت اہتمام سے کام لیا ہے، بہت اہتمام سے۔ 16 سال کے عرصے میں 16 سال لگ گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف تالیف کرتے ہوئے، تصنیف کرتے ہوئے، اور اتنا اہتمام فرمائے امام بخاری کے پاس 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ تھا۔ 6 لاکھ احادیث میں سے 4000 احادیث کا انتخاب فرمایا اور بخاری شریف رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کو 4000 احادیث سے ترتیب دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کے اندر دیکھیں کتنا اہتمام فرمایا۔ بخاری شریف جو لکھی ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر کے لکھی ہے، مسجد نبی کے اندر، اللہ کے نبی کی جو مسجد ہے، مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر 16 سال کی مدت میں بخاری شریف کو لکھا۔ اور کیا اہتمام تھا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اللہ سے استخارہ کرتے
اور استخارے کے اندر جب یقین کامل ہو جاتا اور پورا شرح صدر حدیث پاک کی صحت پر ہو جاتا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا ذوف اور جھول نہیں ہے، تب جا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اپنی جامع صحیح کی زینت بناتے تھے۔ اور یہ تو حدیث پاک لکھنے کے اعتبار سے اور ترجمہ قائم کرنے کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں دی اپنی مثال ہے۔ جو ترجمہ قائم یعنی حدیث پاک پر جو عنوان لگایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ترجمہ اور عنوان لگایا ہے، جو سرخی لگائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس ترجمہ کو قائم کرنے کے لیے امام بخاری کی کیسی قربانیاں ہیں، ذرا قربانیاں دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا اتنا طویل سفر اور اتنا دشوار گزار سفر، مدینہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، 2 رکعت یہ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم فرماتے تھے۔ ترجمہ یعنی عنوان جو ہے نا حدیث پاک پر عنوان لگایا کرتے تھے، اور دیکھیں عنوان لگانے کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب شروع کرنے سے پہلے باب کی مضمون کی مناسبت سے اگر کوئی آیت کریمہ پھر جائیے بد نظمی ہو جائے، ذرا ادھر لے جائیے ذرا